ایران کے شیعہ نبی اسلام کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں، لیکن جنتی عورتوں کی سردار تو فاطمہ ہی ہے. تو یہ نبی اسلام نے انہیں ممتاز فضیلت دی ہے نا. دوسری مولانا اسحاق صاحب والی بات بڑی مزے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو تو پارٹی مل گئی تھی، باقی تینوں کو پارٹی نہیں ملی جو اس طریقے سے ان کا نام روشن کرتی. تو اس لیے، لیکن وہ ہونا بھی نہیں تھا نا. ظاہر ہے کہ بھائی مجھے بتائیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، صرف یوسف ہی کیوں ممتاز ہیں؟ ٹوٹل حقیقی 4 بیٹیاں ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے یوں اشارہ کر کے مجھے بتاؤ. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آن ایئر کہہ رہا ہوں، جس بندے کا شوق ہو، جس جگہ شوق ہو، میں اس کا شوق پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں اگلی بات بھی بتا دوں، جس مرضی مسلک کا بندہ لے آؤ، اگر وہ انکار کرتا ہے اسی گاڑ نہیں کڈاں گے، مندہ نہیں کڈاں گے، او دی میں کتاب کھول کے تے سامنے رکھ دے، پتر ہے تواڈی کتاب ہے لکھے ہویا ہوں، یا اپنے انو مان جا تے یا فتنہ کرنا بند کر دے. بس اگر انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تو پوری تاریخ میں ایک مرتبہ دکھاؤ کہ 3 بیٹیوں میں سے کسی کے بچے نے یہ دعویٰ کیا ہو میں محمد کا نواسا ہوں سوائے حسن و حسین کے. یہاں تک 4 بیٹوں کا تعلق ہے شیعہ کتاب میں، کسی کتاب میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ شیعہ مولویوں جو باتیں ہیں وہ اپنی کتابوں لکھتے ہیں، اس کا شیعہ مذہب سے تعلق نہیں ہے. شیعہ مذہب کیا؟ جو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں. تو اس میں سے کسی میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی. اگر ہے تو ہمیں دکھاؤ کہ بھئی پیغمبر کی صرف ایک بیٹی ہے، اسی وقت ہم اپنا قول واپس لیں گے. یہ کسی کتاب میں نہیں. ہاں، شیعہ مولوی موجودہ دور میں انہوں نے مشہور کرایا کہ ان کی صرف ایک بیٹی، بلا وجہ بلا دلیل کہ ان کی صرف ایک بیٹی ہے، باقی بیٹیاں نہیں ہیں. میرا سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہو تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا نبی کی تو 4 بیٹیاں تھیں. قطن میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے، ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ دیں. نبی کی ایک بیٹی تھی. اگر بیٹیاں 4 تھیں، مباہلے میں ایک کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 تھیں، چادر کے نیچے ایک کیوں آئی؟ آپ نے کو اپنی کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ دیا. بیٹیاں 4 تھیں، جہیز ایک کا کیوں بتایا؟ اچھا، جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں مجھے بول کے بتا دینا، اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ آج کسی سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کس کی اولاد ہے، وہ کہے گا رسول کی. شجرہ کہاں سے چلا، وہ کہے گا سیدہ زہرا سے. پوچھ لینا شادی ہوئی نبی کی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اب آپ اپنے علماء سے پوچھئے کہ نبی نے اعلان نبوت کب کیا تھا، وہ کہیں گے 40 سال کی عمر. 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں. پھر آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا، شیعہ کتابوں میں یہی لکھا کہ نبی کی شادی کے 4 سال تک نبی کے ہاں اولاد نہ ہوئی. 29 سال کی عمر میں پہنچ گئے رسول، اور پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے نبی کی کنیت مشہور ہوئی ابو القاسم. ٹھیک ہو گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. 25 سال سے پہلے شادی نہیں، 29 سال سے پہلے اولاد ثابت نہیں. پھر سنی عقیدے کے مطابق نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. شیعہ عقیدے کے مطابق 40 سال کے بعد اظہار کیا، نبی پہلے دن سے نبی تھے. میں دونوں عقیدے پڑھ رہا ہوں. سنی عقیدہ ہے 40 سال کے بعد بنی، ہمارا عقیدہ ہے پہلے دن سے نبی تھے. چلے ٹھیک ہے، سنی بھائیوں کا عقیدہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا. پھر سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے اعلان نبوت سے 5 سال قبل اپنی 3 بیٹیوں کا عقد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاک مدہن 3 مشرکوں سے کروایا ہوا تھا. جب آپ اپنے علماء سے دلیل پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اس لیے کہ اس وقت وہ خود نبی نہیں تھے، نبی بنے 40 سال کے بعد، تو پھر ان مشرکوں کے گھروں سے بیٹیوں کو واپس بلا لیا. اب میرا سنی بھائی مر جانا ہے، سانسوں کا یقین کوئی نہیں، لمحوں کا اعتبار کوئی نہیں، قبر کی 4 دیواریں کچی ہیں، کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، فرشتے رشوت نہیں لیتے، مولوی قبر میں چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے. اپنی سانسوں کو ایک لمحے کے لیے یہاں روک کے گفتگو سنیں. 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال؟ 15 سال. 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکل گئے، 11 سال. 5 سال تک آپ کی کتابوں میں لکھا ہے 5 سال پہلے نبی نے شادیاں کر لی تھی، تو پھر 11 میں سے اور 5 نکال دو، 6 سال. کس مذہب میں ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں، جوان بھی ہو گئیں اور شادیاں بھی ہو گئیں؟